إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات ارشاد خداوندی ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے. یہ جو عزت والا قرآن ہے ایک کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو مطہرون کے سوا کوئی مس نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر بات کروں گا تو شاید اتنا مواد دے نہ سکوں. یہ ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک کتاب میں ہے. کتاب اس ظرف کا نام ہے جس میں مواد اکٹھا کیا جائے، یعنی کتاب کہتے ہیں اس ظرف کو جس میں مواد اکٹھا کیا جائے. یعنی کوئی ظرف ہے جس میں یہ قرآن ہے، یعنی قرآن مواد ہے اور کتاب جو ہے وہ اس کا ظرف ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ مظروف ہے اور کتاب ایک ظرف ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے، ایک ظرف میں ہے. اور لا یمسہ الا المطہرون، پھر مطہرون اس میں مفعول ہے. یعنی مطہرون اس کو کہتے ہیں کہ جن کے قریب کبھی نجاست نہ آئی ہو، کیونکہ اس میں مفعول ہے. اللہ نے فرمایا پہلے آپ ایک جملے کو سمجھے قرآن حکیم کی روشنی میں کہ مس کی معنی مسلمانوں نے چھونا کی. اب یہ چھونا اگر یہ ہے کہ ہاتھ سے چھونا تو پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو غیر موسوم بھی غیر مسلم بھی چھو لیتے ہیں. یہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے. تو پھر اللہ کی چیلنج کہاں گئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں مس کی معنی ہاتھ سے چھونا نہیں، لیکن وہ جو اللہ نے سورۃ اعراف میں بتایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کہاں بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، تو متقی اس کو پہچان لیتے ہیں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی کی نشانی ہے کہ شیطان کہاں بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، تو متقی اس کو پہچان لیتے ہیں. کیونکہ شیطان اسم عام ہے، ابلیس اسم خاص ہے. توجہ ہے میری گفتگو پر. شیطان اسم عام ہے، ابلیس اسم خاص ہے. ابلیس وہ تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن شیطان کسی فرد کا نام نہیں ہے، شیطان کردار کا نام، شیطان کردار کا نام ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ متقی کی نشانی ہے کہ شیطان کہاں بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، تو اس تک پہنچ جاتا ہے. کون متقی؟ اس کو عقل کے ذریعے اس کو پہچان لیتا ہے. تو اب آیت کا یہ معنی ہوئی کہ یہ قرآن ایک ظرف میں ہے اور وہ ظرف اتنا پاک ہے کہ مطہرون کے سوا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور آئیے مطہرون میں نے عرض کیا کہ مطہرون وہ ہیں جن کے قریب کبھی نجاست نہ آئی ہو. اور بنص قرآن نجاست کی 3 قسمیں ہیں. بنص قرآن نجاست کی 3 قسمیں ہیں. نجاست طبعی، یعنی انما المشرکون نجس، کبھی نہ حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. بات کرو بھائی میرے سے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں گا. یعنی نجاست طبعی میں نے کیا، جہاں نجاست ہوگی وہ ظرف تک پہنچ نہیں سکتا، اور جب ظرف تک نہیں پہنچ سکتا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. والی ہے نجاست طبعی، یعنی نہ حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو. تو اللہ نے فرمایا مشرک عورت ہو
یا مشرک مرد ہو، یہ نجاست طبعی میں آ جاتے ہیں، یعنی نہ کبھی حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو، تو چاہے کوئی ایک مرتبہ کسی مشرک عورت کا دودھ پی لے، بس اس نے مشرک عورت کا دودھ پیا اور وہاں سے نجاست طبعی آ گئی، اور جہاں سے نجاست طبعی آ گئی وہ ظرف تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب ظرف تک نہیں پہنچتا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری نجاست عقلی، نجاست عقلی، اور ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، شراب عقل کا دشمن ہے، جوا عقل کی دشمن ہے، بتوں کی پوجا کرنا یہ عقل کی کوتاہی ہے، یہ جہل ہے۔ تو جس نے ایک مرتبہ بھی بتوں کی پوجا کی، ایک مرتبہ بھی شراب پیا، تو وہ شرعی اعتبار سے نجس ہے، عقلی اعتبار سے وہ نجس ہے۔ یعنی ایک مرتبہ شراب پیا، ایک مرتبہ جوا کھیلی، ایک مرتبہ بتوں کی پوجا کی، تو وہ عقلی اعتبار سے نجس ہے۔ میں نے ایک عرض کروں، تھوڑا سا آگے لے کے چلوں آج تک میری تقریر کو آپ سمجھ سکے۔ میں نے کیا، ایک آدمی جو ہے وہ جاتا ہے، دیکھا اس نے تختی دیکھی، تختی اس نے دیکھی، تختی پر لکھا ہوا ہے الطاف حسین، نیچے لکھا ہوا ہے MSc۔ اب وہ اس کے پاس گئے اور اس کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا۔ وہ MSc جو تھا، جب اس کو اس نے دیکھا تو کہا قبلہ بات یہ ہے کہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ کل ہائی کورٹ میں میرا کیس ہے، وہ آپ لڑے۔ اب یہ الطاف حسین کی توہین نہیں، جو دروازے پر گیا ہے اس نے اپنی جہالت کا اقرار کیا۔ اب دیکھیں میں نے کیا کہ توجہ جا رہا ہوں، میں آتا اسی لیے ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی پھر جو ہے وہ آپ کو میں جگا کر جاؤں۔ یعنی پھر دوسرا آدمی گیا، لکھا ہوا ہے یہاں MA LLB، اور وہ لکھا ہوا کہ یہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے۔ شام کو بچہ لے کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی دیکھو اس کو بخار ہے، اس کو انجیکشن لگا۔ اب یہ اس جو MA LLB ہے، معاف کرنا، یہ اس کی توہین نہیں، یہ اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے۔ تو ان الفاظوں کو ذہن میں رکھنا۔ اب نجاستوں کے 3 قسم ہو گئے، نجاست طبعی، نہ کبھی حرام کھایا ہو نہ حرام پیا ہو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی حرام کھایا ہے تو وہ طبعی اعتبار سے نجس ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بتوں کی پوجا کی تو وہ عقلی اعتبار سے نجس ہے۔ اور تیسری ہے نجاست شرعی، یعنی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَقَاتَلْتُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسٍ فَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ میرے حبیب آپ کو روزانہ دیکھتے ہیں، آپ کے دربار میں روزانہ آتے ہیں، لیکن جس طرح حاضری بڑھتی جاتی ہے ان کا شرک بڑھتا جاتا ہے، ان کا نفاق بڑھتا جاتا ہے، ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے۔ تو نجاست شرعی ہے، شرک، ایک منٹ کے لیے بھی شرک کیا، ایک منٹ کے لیے بھی کفر کیا، ایک منٹ کے لیے بھی نفاق کیا تو وہ نجاست شرعی ہے۔ اب اللہ نے تو فرمایا کہ جہاں ایک بھی نجاست ہے تو وہ ظرف تک نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں ظرف تک نہیں پہنچتا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ جہاں یہ تینوں نجاستیں اکٹھی ہو جائے